ہندوستان میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہوئے اور اردو کے بلکہ ہندوستانی صحافت میں جو پہلا شہید صحافت ہوا وہ مولوی محمد باقر تھے. تو ان کو جو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو توپ سے باندھ کے اڑا دیا گیا. تو اگر آج اردو صحافت کے عارض پہ کچھ سرخی ہے تو یہ اسی خون کا اثر ہے جو مولوی محمد باقر کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اور ہماری تو تاریخ جو ہے وہ خدمت کی، قربانی کی اور جانفشانی کی رہی ہے. اسی تاریخ کو جو ہے وہ کسی شکل میں میں جاری رکھے ہوئے ہوں اور کسی اور شکل میں جو ہے نایاب انصاری صاحب جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو قلم کے سپاہی ہیں، اور آج کل تو جس طرح کے حالات ہیں اور جو صحافت پر جس قسم کے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ان سے تو یہ ہوتا ہے، سوچتا ہوں میں کہ اردو صحافت نے 200 سال تو مکمل کر لیے بڑے شاندار طریقے سے، لیکن اس کی اگلی صدی کیسی ہوگی، اس کی کوئی بات جو ہے اطمینان بخش انداز میں جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی. وجوہات تو بہت سی ہیں. ہم اپنی بات کریں تو کچھ آپ بیتی اور کچھ جگ بیتی والی باتیں ہیں کہ ہندوستان نے جو ہے کس طرح سروائیول کے جو عناصر ہو سکتے تھے ان کو اختیار کیا، اور کس طرح ہم لوگ جو ہے اس سفر کو یہاں تک لے کر آئے. بات میں اگر کروں تو 1989 سے اس کو شروع کروں گا، جب ہندوستان نے پہلا سافٹ ویئر اردو نستعلیق کا جو ہے اسکرپٹ کا ہم نے تیار کیا. کیونکہ اس سے پہلے جب تک اردو کا کمپیوٹر اور اردو کا کمپیوٹرائزیشن نہیں ہوا تھا، اور جب تک کیلیگرافی کا اور کتابت کا دور چل رہا تھا، تو اس وقت تک جو ہے ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ہمارا مستقبل جو ہے بالکل تاریک ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس زمانے میں ہندی میں، انگریزی میں، مراٹھی میں، ایون سنسکرت میں بھی جو ہے وہ اردو کمپیوٹرز کا جو ہے کمپیوٹرز کا دخل شروع ہو چکا تھا. اور اگر اس دور میں اگر ہم لوگ اردو کو کمپیوٹرائز نہیں کرتے تو یہ زبان جو ہے یہ اس دوڑ میں بالکل پیچھے رہ جاتی اور پتھر کے عہد میں ہی محدود ہو کے اور سمٹ کے رہ جاتی. لیکن وہ دور اس وقت ہم لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور حالانکہ کوئی بیکنگ نہیں تھی ہم لوگوں کے ساتھ، جیسے دیگر زبانوں کے ساتھ کبھی یونیورسٹیز وابستہ ہو جاتی ہیں، کبھی سرکاری ادارے وابستہ ہو جاتے ہیں، یا کبھی خود گورنمنٹ آف انڈیا کی مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور وہ ریسرچ کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں. ویسا اردو کے ساتھ نہیں ہوا. تو ہم لوگوں نے اپنے طور پر ہی جو ہے اس کام کو انجام دینے کا فیصلہ کیا، اور 1989 میں اردو کا پہلا سافٹ ویئر ہندوستان میں جو ٹوٹلی انڈیجینیس جس کو کہہ سکیں ہم لوگ، وہ تیار ہوا. تو یہ جو سافٹ ویئر جو تھا اس کی آمد کے بعد تو پھر یہ اس زمانے کی بات ہے جب کمپیوٹر کا سسٹم، جس کو آپریٹنگ سسٹم ہم کہتے ہیں، وہ ڈاس بیسڈ ہوا کرتا تھا. ڈسک آپریٹنگ سسٹمز ہوا کرتے تھے. یہ ونڈوز کا کا دور جو ہے وہ اس کے بعد کا ہے، اور ونڈوز کے آنے کے بعد جو ہے پھر اردو کے سافٹ ویئر کو تیار کرنے میں جو ہے اور زیادہ آسانیاں ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اردو جو ہے پھر وہ دوسری زبانوں کے ہم پلہ ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اردو ہو یا ہندی ہو یا مراٹھی ہو یا کسی بھی زبان میں اردو کا سافٹ ویئر جو ہے آپ کسی بھی زبان کے سافٹ ویئر کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج اردو کے اخبارات جتنی آسانی سے نکل رہے ہیں اور جتنی تعداد میں نکل رہے ہیں، اتنا ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں نکلے. اور اب جو ہے آپ موبائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیگر مارکیٹس میں بھی دیکھ لیجئے کہ 4 کلر کے ملٹی کلر اردو اخبارات جو ہیں وہ اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے. اب اگر ملٹی کلر اخبار آپ نہیں نکالیں تو وہ خبر بنتی ہے، اگر آپ ملٹی کلر اخبار نکال رہے ہیں تو وہ خبر نہیں بنتی.
تو یہ جو ترقی ہوتی رہی اور اس کے ساتھ جو ہے ہندوستان نے جو ہے قدم سے قدم ملا کے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا. اس کے جو ہے بہت سے فائدے ہوئے. ایک فائدہ جو میں آپ کے سامنے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائزیشن جو ہے یہ تو ایک عام سی چیز ہو گئی. گلی گلی محلے محلے میں لوگ کمپیوٹرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شادی کے کارڈ ہوں یا دعوت نامے ہوں یا ایون اخبارات کے صفحات جو ہیں وہ لوگ تیار کر کے دے رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اسی دور میں ایک تجربہ اور کیا تھا. وہ تجربہ یہ تھا کہ ہم بمبئی میں بیٹھ کے مالیگاؤں سے اخبار نکالتے تھے, جس کو ڈیٹا ٹرانسمیشن کا جو ہے ایک سسٹم کہا جاتا تھا. اب یہ اس وقت جب ہم لوگوں نے شروع کیا یہ سسٹم تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئی تھی بات کہ 2020 میں اور 2022 میں اس کے کیا فائدے ہم لوگوں کو حاصل ہوں گے. تو ہوا یہ کہ جب لاک ڈاؤن لگا اور جب پورے ہندوستان میں لوگوں کے چلنے پھرنے تک پر جو ہے پابندیاں لگنے لگیں اور اخبارات کی اشاعت جو ہے وہ مسدود ہونے لگی اور بلکہ کئی اخبارات تو بند بھی ہو گئے. تو اس دور میں جو ہے ہم نے جو 1990 میں جو کام کیے تھے ان کا جو ہے 30 سال بعد ہم کو جو ہے ڈائریکٹ جس کو کہتے ہیں نا اس کا فائدہ حاصل ہوا. وہ اس طرح کہ بمبئی میں لوکل ٹرینیں بند ہو گئیں, بسوں میں سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی, آپ جو ہے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہمارے جو صفحہ ساز تھے ان کے گھروں پہ جو ہے کمپیوٹرز کو جو ہے اور لیپ ٹاپس کو جو ہے پہنچا دیا. اور وہ تجربہ جو ہم کو بمبئی سے بیٹھ کے مالیگاؤں میں اخبار نکالنے کا جو ہم لوگوں کو تجربہ حاصل ہوا اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہندوستان وہ واحد اخبار تھا جو لاک ڈاؤن کے سیاہ ترین ایام میں بھی جو ہے بڑی پابندی سے شائع ہوتا رہا, کیونکہ وہ صفحات کے لیے تیار کرنے کے لیے اخبار تیار کرنے کے لیے لوگوں کو گھر پہ دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں رہی. تو وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر ہی جو ہے تمام خبریں تمام صفحات جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھتے رہے. ہمارے دفتر کا تو یہ عالم تھا کہ مجھے وہاں پہ شام کو اذان دینا پڑتی تھی کہ یہاں سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں, کیونکہ ہو کا عالم تھا, سڑکیں ویران, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے ہم لوگوں کو جو ہے سروائیول کا ایک بہت بڑا اہم سبق سکھایا. اور یہی چیز جو ہے ہم نے دیکھی کہ بمبئی سے بیٹھ کے ہم لوگوں نے جو ہے نایاب بھائی کے لیے بھی جو ہے صفحات تیار کی اور ان کی ترسیل کا انتظام کیا تاکہ یہاں بھی جو ہے وہ تواتر جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ تو ایک اس کا ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری آپ بیتی والی بات تھی. اور جگ بیتی والی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں صحافت کا جو معیار جس تیزی سے بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں نا گھسر رہا ہے, اس پر جو ہے ہم لوگوں کو بڑی تشویش ہے. اور تشویش کی وجہ یہ ہے کہ اس زوال میں جو ہے حکومت کا بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. سرکاریں جو ہیں وہ صحافت کو فروغ دینے کے لیے, ان کو توانا کرنے کے لیے, ان کی توانائی میں اضافہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پروتساہن دیا کرتی ہیں. لیکن ہماری سرکار جو ہے اس نے جو ہے اخبارات کا گلا گھونٹنے کا کام کیا ہے. اور میں باتیں جو ہے صرف ہوا میں نہیں کرتا, میرے پاس تو اسٹیٹسٹکس بھی رہتے ہیں کہ 2 سال پہلے تک جو ہے ہماری سرکار اخبارات پہ جو ہے سالانہ 1000 کروڑ روپیہ خرچ کرتی تھی اشتہارات کی شکل میں, 800 کروڑ اور 1000 کروڑ. پچھلے سال اس نے جو ہے صرف 160 کروڑ روپے خرچ کیے. تمام شعبہ جات میں اضافے ہو رہے ہیں اسپینڈنگ میں, گورنمنٹ اسپینڈنگ میں, لیکن صحافت پر جو ہے سرکار کا جو خرچ جو ہے وہ 1/4 سے بھی کم گھٹ کر آ گیا. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے حالات میں سروائیول جو ہے وہ اور مشکل ہو جاتا ہے. اور اس دور میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھ لیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل احترام ہیں اور ان کی اس جذبے کو جو ہے سلام کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمز آف انڈیا جو کبھی 48 صفحے کا اور 52 صفحے کا ہوا کرتا تھا وہ 16 صفحے اور 20 صفحے میں جو ہے سمٹ کر رہ گیا ہے. تو اس کی جو ہے جب آپ اپنی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے پہلے یہ بھی دیکھیے کہ اس جہاں میں جو ہے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہے. ہم جب اپنی بیماری کا جو ہے تجزیہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں صحیح تجزیہ اس وقت ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کتنے بیمار ہیں. تو جب پوری صحافت
صحافتی دنیا جو ہے، ہندی صحافت بھی اسی کرب کی شکار ہے، مراٹھی والے بھی جو ہیں اسی کرب کے شکار ہیں. ہم سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا شرح اموات اخبارات کی، وہ ہندی اور مراٹھی میں ہے. اردو کے اخبارات تو پھر بھی جس کو کہتے ہیں شو اسٹرنگ بجٹ پر جو ہے شائع ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ اپنے ایڈیشنز کو جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن ہندی اور مراٹھی والے اخبارات اور گجراتی کے جو اخبارات ہیں وہ تو اتنا ان کے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے. تو وہ تو اگر کامرشل وینچر ہے، اگر کامیاب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ چھوڑ کے چل گئے اپن کیا کہتے ہیں وڑا پاؤں ہی بیچ لیں گے. تو ان کے ہاں وہ چیز نہیں ہے. تو شرح اموات جو اخبارات کی ہے وہ دوسری زبانوں میں اردو کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھا ہے کہ نہ اورنگ آباد کے اخبارات بند ہوئے، نہ ناندیڑ کے اخبارات بند ہوئے، نہ بمبئی کے اخبارات بند ہوئے. اردو اخبارات کی میں بات کر رہا ہوں. اور اردو صحافت نے جو ہے وہ جس طاقت کا مظاہرہ کیا ہے وہ میں چونکہ خود صحافی ہوں، میں اپنے پیشے کی اور اپنے برادری کی تعریف کروں تو الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر آزادی سے پہلے اردو صحافت کا ایک مشن تھا اور حصول آزادی جو ہے ہمارا مقصد تھا، تو آج کی تاریخ میں جو ہے اس آزادی کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے وجود کو جو ہے ایک مقصد حیات جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو چاہے وہ اردو کے اخبارات بمبئی کے ہوں، چاہے وہ اورنگ آباد کے ہوں، چاہے ناندیڑ کے یا کہیں اور کے مالیگاؤں کے، ان تمام اخبارات نے ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ملت کے کسی کاز سے جو ہے غداری نہیں کی. چاہے وہ کوئی بھی کیسے ہی حالات ہوں، چاہے وہ سی اے ہو، چاہے وہ این آر سی ہو، چاہے پرسنل لا ہو، چاہے وہ توہین رسالت کے معاملات ہوں، چاہے وہ بابری مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ گیان واپی کا معاملہ ہو. ہر وہ چیز جس سے ملت کا کہیں نہ کہیں جو ہے ربط ہے اور وہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے، ان تمام معاملات میں جو ہے بلا کسی استثنیات کے اردو اخبارات نے، اردو صحافت نے جو ہے ملت کے کاز کو جو ہے ہمیشہ زندہ رکھا اور ہمیشہ اس کو جو ہے آگے بڑھایا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کے وجود کا کوئی مقصد کیا ہے اور آپ زندہ کیوں ہیں، اور آپ اگر مر جاتے تو کیا کمی ہو جاتی، کیا فرق پڑ جاتا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ہمارے معاملات آج بھی زندہ ہیں اور اگر ہمارے معاملات آج بھی سیاسی سطح پر جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اور ارباب اقتدار کی جو ہے نیندیں حرام کر رہے ہیں، تو اس میں اردو اخبارات کا یہ جو رول ہے یہ بہت ہی اہم رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نایاب انصاری ہوں یا شارق نقشبندی ہوں یا خسرو صاحب ہوں، ان تمام کا جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے. اور ہم اگر ہندوستان کی 20ویں سالگرہ آج منا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اس بات پر پورا اطمینان ہے کہ ہماری یہ جو روش جو ہے اور ہمارا جو یہ درہ امتیاز جو ہے یہ قائم رہے گا. اور اسی طرح جو ہے ہم لوگ آئندہ بھی جو ہے اسی قسم کے جشن مناتے رہیں گے. آج کی بھی تقریب جو ہے وہ تھوڑی ریسٹرکٹڈ، مجھ کو تھوڑی محدود ضرور لگ رہی ہے، لیکن اس روایت کا زندہ رہنا جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک علامت ہے اس طاقت کی کہ یہ طاقت ہم جو ہے ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں. اور بات تو صرف یہی ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. تو ہم کو جو ہے آسانیوں کی جو ہے ہم کو توقع نہیں ہے، اور آسانیوں سے جو ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہم تو دشواریوں کو جو ہے اپنا راہ منزل سمجھتے ہیں، اور انہی پر جو ہے انہی حالات میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بچا کر اگر ہم جیت کر آتے ہیں تو ہم جو ہے اس پر ایک جشن اور منانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اردو صحافت اور صحافت کا عام طور پہ جو عالم ہے اس میں تو آج کل تو یہ ہے کہ ایک ہی بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ جنت سے لوگوں کی جب خلاصی ہوگی تو ان میں سے کچھ لوگ نہیں، جہنم سے جب لوگوں کو رہا کیا جائے گا
تو کچھ لوگ جو ہے جنت میں ضرور جائیں گے. لیکن اردو صحافت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں جنت سے لوگ جو ہے جہنم کی طرف مراجعت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جرنلزم کو جو ہے اس قدر بھونڈا کر دیا ہے کہ ہمارے یہاں آج نئی ٹرمینالوجی ایجاد کرنی پڑ رہی ہے، گودی میڈیا کی اور رکھیل میڈیا کی اور اس قسم کی باتوں کی. ایسے نامساعد حالات میں بھی اگر اردو صحافت اپنا پرچم بلند رکھے ہوئے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تیسری صدی میں ہمارے بقا کی جو ہے علامت ہے. شکریہ.